ڈاکٹر صاحب، جب ہم فیکٹس اینڈ فگرز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایف پی آر نے پچھلی سرمائی میں دیے گئے ہدف سے 38% زائد وصولیاں کی ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے اب بھی ڈو مور کا مطالبہ ہے۔ یہ فرمائیں کہ مزید ٹیکسوں کے نفاذ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہنگائی کے سونامی سے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی مسائل بھی پیدا نہیں ہو جائیں گے پاکستانی معاشرے میں؟ دیکھیے، میں بتا دوں کہ ہم جو کچھ استحصالی پالیسیاں بنا رہے ہیں اور جو معیشت کو ہم نے ناکام بنایا ہے اور روپے کی قدر گرائی ہے، ان ساری ناکامیوں کا کھاتا آئی ایم ایف کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے اب تک ہم نے 23 پروگرام کیے ہیں اور وہ 23 کے 23 ناکام رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے ڈکٹیشن لیتا ہے اپنے میجورٹی شیئر ہولڈرز میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، تو وہ تو ان کا ایجنڈا فالو کرتا ہے۔ ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی وہیں کی ملازمت چھوڑ کے آئے ہیں اور غالباً وہیں واپس چلے جائیں گے جب ان کا عہدہ ختم ہوگا، تو وہ بھی انہیں کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو اتنا زیادہ تباہ کر دیا، تو آئی ایم ایف نے کبھی نہیں کہا کہ آپ عوام کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس نے نہیں کہا کہ آپ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائیں۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بجٹ خسارے کو کنٹرول کریں، یعنی آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھیں۔ اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو حکومت نے جواب میں کہا کہ جناب ہم تو طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے، وہ تو سیاسی طور پر ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، حالانکہ ہمارے ایجنڈے میں ہے، مگر ہم نہیں لگائیں گے۔ تو ان کا پھر آپ کی مرضی ہے، آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ ٹھیک ہے بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں۔ ان کا ملک تو نہیں ہے نا کہ ان کے دل کو درد ہو۔ تو ہم نے معیشت کو اتنا زیادہ تباہ کر دیا کہ اب حکومت نے جو یہ آئی ایم ایف ڈو مور نہیں کہہ رہا ہے، ہم نے خود بھی ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ یہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگانے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بجلی کے نرخ نہیں بڑھانے۔ تو یہ ان کی اپنی ناکامیاں ہیں، اور یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ہدف حاصل کر لیا، اس کو بھی صحیح تناظر میں دیکھنا ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 30 جون پر عمران خان صاحب نے قوم کو مبارکباد دی کہ یہ ایف بی آر نے ہدف حاصل کر لیا، حالانکہ وہ غلط تھا۔ ہم نے تینوں برسوں میں اپنے ٹیکسوں کے اہداف حاصل نہیں کیے، اور یہ دعویٰ جو تھا یہ غلط تھا، اور اہداف کے مقابلے میں 3 برسوں میں 2400 ارب روپیہ ٹیکسوں کی وصولی ہوئی تھی، کم ہوئی تھی اہداف کے مقابلے میں۔ تو یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ لیکن جو چیز دیکھنی ہے، آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے 5829 ارب روپیہ ایف ڈی آر کا رکھا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ یہ ایف پی آر کا جو ٹارگٹ تھا، یہ آپ اوریجنل ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں یا ریوائز ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں جو اچیو نہیں ہوا؟ نہیں، ریوائز ٹارگٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ پارلیمنٹ نے جو بجٹ اپروو کیا تھا، جو ٹارگٹ رکھا تھا وہی ٹارگٹ ہوگا نا۔ آپ منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کے جون کے پہلے ہفتے میں سارے ٹارگٹ ریوائز کر دیں پھر، اور کہہ کہ جی ہم نے اہداف حاصل کر لیے۔ ہدف وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ سے آپ نے اپروو کرایا، اور بجٹ پارلیمنٹ نے اپروو کیا، اس میں اگر کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے، وزیر خزانہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو وہ تو مطلب عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔